قیامت اس آخری دن برپا ہونے والا اللہ کا وعدہ ہے جس دن پوری کائنات کے فنا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہولناک سور کی آوازیں اور زلزلوں کی آوازوں سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ تمام حیوان و انسان اس چیخ سے مرنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹ پڑے گی اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے ہیں، مگر نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی کہ قیامت نہایت ہی قریب آن پہنچی ہے، لیکن قیامت کب برپا ہوگی اس کے بارے ٹھیک ٹھیک معلوم صرف اللہ کی ذات کو ہے اور اس ذات کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جسے اللہ پاک نے کسی فرشتے اور نبی کو نہیں بتایا، لیکن غیب کی کچھ خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ خبر کچھ علامات اور نشانیوں پر مبنی تھی جن کے پورے ہو جانے کے بعد ہی قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی علامات سے ایک علامت دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ اس حوالے سے کچھ روایات اور حدیث مبارکہ کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سوکھ جائے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس پہاڑ کے بارے سنیں گے تو اس کی جانب چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ رہوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ اس قتل و غارت کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اس وقت زندہ ہو تو اسے اس خزانے میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ دریائے فرات یعنی ریفریکٹس ریور ترکی کے کوہ ارارات میں برف پوش چوٹیوں سے نکلتا ہے۔ یہ وہی ارارات پہاڑ ہے کہ جس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد یہاں آ کر ٹھہری تھی۔ فرات 2800 کلومیٹر لمبا دریا ہے جو ترکی، شام، اردن، کویت اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس یعنی پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ماضی میں ایک بہت بڑی تہذیب آباد تھی جسے قدیم بابل کی تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ شام کے شہر جرابلس کے ایماک اور دائق کے قریب ایک صحرا ہے جہاں سے دریائے فرات گزرتا ہے۔ اسی مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی جنگ کی پیش گوئی کی ہے جہاں اہل روم 80 جھنڈوں تلے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اسی علاقے کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہے کہ یہاں وہ غار سرمن ہے جہاں حسن عسکری کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام روپوش ہیں اور آخری زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک دریائے فرات کے کنارے بے شمار تاریخی واقعات ہوئے۔ نہر فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے مکاشفہ میں اس نہر کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان قریب یہ نہر سوکھ جائے گی اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ اس نہر کے نیچے 4 فرشتے ہیں جنہیں بطور سزا نیچے پھینک دیا گیا تھا، اور قیامت سے قبل اس وقت ان میں سے ایک فرشتہ فرات میں ایک ایسا پیالہ انڈیلے گا جس سے اس دریا کا پانی سوکھ جائے گا۔ بائبل کے مطابق جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں ایڈن یعنی عدن کے باغ میں رکھا تھا جہاں قسم قسم کے درخت اور پھل و میوے تھے۔ اسی عدن کے باغ کو سجانے کے لیے وہاں ایک ندی بنائی گئی تھی جس کی 4 شاخیں تھیں۔ ان 4 شاخوں میں ایک فرات کی نہر تھی جو اس دنیا میں آ کر گرتی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت ایک اسلام میں موجود ہے۔ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نبی کریم وہاں سدرۃ المنتہا نامی درخت سے 4 نہریں نکلتی دیکھتے ہیں تو جبریل امی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے 2 نہریں نیل و فرات ہیں جو دنیا میں جا کے گرتی ہیں۔ دریائے فرات کا کون سا حصہ جنت سے منسلک ہے کہ جہاں سے یہ پانی آتا ہے، یہ ایک پر اسرار معمہ ہے۔
رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق دریائے فرات سے نکلنے والا سونا ہی اس عظیم جنگ کی وجہ ہوگی جسے ارمزدون کہا جاتا ہے، جس کے بعد قیامت قریب تر ہو جائے گی۔ اس لڑائی میں ہر لشکر یہ سوچے گا کہ فرات سے نکلنے والا سونا اس کا ہو جائے۔ در حقیقت یہ لڑائی اور اس سونے کا نکلنا ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا کے مال و زر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے خزانہ ایک آزمائش ہوگا۔ دریائے فرات سے یہ سونا نکلنے کی آخر تعبیر کیا تھی، اور فرات سے یہ سونے کا پہاڑ کب نکلے گا، اس کے متعلق علماء اور محققین کی مختلف آراء موجود ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ سونا کچھ اور نہیں بلکہ شام اور عراق سے نکلنے والا تیل ہے، جسے 20ویں صدی میں زمین کے اندر سے دریافت کیا گیا، جسے دنیا کالا سونا یعنی لیکوڈ گولڈ بھی کہتی ہے۔ لہٰذا حدیث میں سونے کے پہاڑ کو اس کالے سونے سے تشبیہ دی گئی ہے، جسے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تیل کی دریافت کے بعد سے ہی یورپ اور عرب ملکوں میں قوت و طاقت اور مال و دولت کی مت بھیڑ شروع ہوئی۔ عراق و شام کے اس تیل کے بڑے بڑے کنویں دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں، جہاں سے روزانہ تقریباً 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے پاس تقریباً 140 ارب کے تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سونے کی حیثیت تھی۔ سال 1917 سے لے کر آج تک عراق مسلسل حالت جنگ میں ہے، کبھی ترک عثمانی، کبھی عرب قوم پرست، کبھی صدام حسین، کبھی برطانوی فوج تو کبھی جرمن فوج، کبھی شیعہ سنی جنگ اور کبھی داعش یہاں بے شمار جنگوں، فتنوں اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان تمام جنگوں اور قتل و غارت کا واحد سبب صرف اور صرف یہ تیل تھا۔ امریکہ، داعش، ایرانی ملیشیا اور یورپ، حتیٰ کہ ہر کوئی اس سونے کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑا ہے اور فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، لیکن رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق جو اس سونے کے پہاڑ میں حصہ بانٹ رہے ہیں ان سب کے لیے ہلاکت ہے۔ جبکہ بعض علماء کرام فرات کے سونے کے پہاڑ کے نکلنے کے مخالف اس تیل کے نظریے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہیں بھی اس حدیث کے مجازی معنی کا ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا سونے کے پہاڑ سے تیل کا کنواں مراد لینا صریح غلطی ہے، اور اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے کہ دریائے فرات کے پانی کو خشک کر دے اور وہاں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں دریائے فرات کے خشک ہونے کا صاف ذکر ملتا ہے، جو آج سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دریائے فرات میں ترکی اور شام کے مقام پر بہت سارے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم سال 1970 میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے تمام تر ڈیموں کی وجہ سے اس دریا کے پانی کے بہاؤ میں بہت سی کمی آئی ہے۔ دوسری وجہ موسم میں تبدیلی، درجہ حرارت میں اضافہ، بارش میں کمی، ان کی وجہ سے دریائے فرات پہلے کی نسبت بہت زیادہ خشک ہو چکا ہے۔ ان فوٹیج میں نظر آ رہی دریائے فرات کا پلر 2019 میں پانی کے اندر کھڑا تھا اور پوری طرح سے پانی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ یہ پلر آج کچھ یوں نظر آتا ہے، جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ پلر کہاں آ چکا ہے اور دریا کے پانی کی گہرائی کس قدر کم ہو چکی ہے۔ دریائے فرات کے متعلق شروع سے ہی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے، اور پچھلے 50 سالوں سے دریائے فرات کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر دریائے فرات کے کنارے سونے کی کانیں دریافت کر کے سونا نکالا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے دریائے فرات کے کنارے پر سونا نکالنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن سونے کی یہ مقدار بہت ہی کم ہے، اور اس سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ دریائے فرات کے اندر کافی بڑی مقدار میں سونا موجود ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ترکی میں 99 ٹن کا سونے کا ذخیرہ دریافت کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً $6 بلین ہے، مگر یہ سونا اتنا زیادہ نہیں کہ جس کے پیچھے خون ریز جنگیں شروع ہو جائیں۔ فرات کے پانی سے سونے کے ٹکڑے آرکیولوجسٹ کو ملتے رہتے ہیں، جس سے یوں لگتا ہے کہ اس دریا کا پانی سونے کے ایک بہت بڑے ذخیرے اور دریا سے ہو کر بہتا ہے، اور مستقبل میں حدیث مبارکہ کے سچ ہونے کے بہت زیادہ امکان ہے، اور بے شک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا۔
لیکن جس طرح ترکی میں یہ سونا دریافت ہوا تو ممکن ہے جب دریائے فرات سوکھتے سوکھتے ترکی کی جانب پہنچے تو وہاں یہ پہاڑ نمودار ہو جائے، حتیٰ کہ بہت بڑی خون ریز جنگ شروع ہو جائے، جس کے بعد ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں قسطنطنیہ کے متعلق اس پیشن گوئی کا ذکر موجود ہے کہ کرب قیامت جہاں اہل روم کا قبضہ ہو جائے گا۔ دریائے فرات سے نکلنے والا سونے کا وہ پہاڑ حقیقی سونا ہے یا وہ معدنی تیل جس کے لیے آج مشرق وسطیٰ میں جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب شام تباہ ہو جائے تو مسلمانوں کی خیر نہیں۔ آج شام تباہ ہو چکا ہے اور سخت گرمی کے بعد شام سے گزرنے والا دریائے فرات بھی خشک ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کی جنگیں اور دجال کا ظہور بھی اسی ملک شام میں ہوگا جس جگہ یہ دریائے فرات بہتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ دریائے فرات کا یوں خشک ہو جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگوں اب جاگ جاؤ، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے لیے تیاری کی بھی، آمین۔